میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، میں عرفان روشنی کی کرن ٹیلی ویژن چینل سے آج آپ کو ایک ایسی پیشین گوئی دینے لگا ہوں جو کہ پوری دنیا کو میری پیشین گوئی انشاءاللہ تعالی حیران کر دے گی، پریشان بھی کر دے گی۔ آج میلسی میں عمران خان صاحب نے جو جلسہ کیا اور جلسے میں جو تقریر کی ہے نا، میں ان کی تقریر انہوں نے جو کی ہے نا، آج وہ بہت بڑا پیغام دے گئے ہیں پوری دنیا کو، پاکستانیوں کو بھی پیغام دے گئے ہیں۔ میں آپ کو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے نا، میں نے پیشین گوئی کی تھی کہ وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اس لیے کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ اس میں 3-4 بڑے جو پلر ہیں نا، جو اس میں 3-4 بڑے کردار ہیں، وہ اس وقت حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کو انہوں نے وزارت اعلیٰ کی آفر کی تو نون لیگ میں گروپ بندی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر چودھری برادران کو پاکستان میں پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے منصب دے دیں تو وہ جو نیکسٹ الیکشن آئے گا اس میں وہ کم از کم بھی 20 سے 25 MP کی سیٹ لے جائیں گے اور کم از کم بھی 15 سے 20 MNA کی سیٹیں لے جائیں گے۔ وہ اس وجہ سے ایک مضبوط اور سٹرونگ کینڈیڈیٹ بن سکتے تھے، لیکن یہ جو ہماری بڑی اپوزیشن پارٹی ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے ہیں نا تو یہ اپنے سیاسی مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو پرویز الہی صاحب کے آرگومنٹس ہیں، یہ میری زبانی نہیں ہے، میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک سیدھا سادہ عام سا پاکستانی ہوں۔ مجھے یہ پاکستان حق دیتا ہے کہ میں اپنے ملک کی خاطر لوگوں کو محبت بھرا پیغام دے سکوں۔ اسی طرح MQM ہے، MQM کو یہ پتہ ہے اور پیپل پارٹی کو بھی یہ پتہ ہے کہ MQM ان کی کراچی میں ایک مضبوط جماعت ہے اور ان کے مخالف ہے۔ کبھی بھی MQM نہیں چاہے گی کہ ہم پیپل پارٹی کو سٹرونگ کریں، اور پیپل پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ MQM کو سٹرونگ کریں۔ یہ میری بات کو آپ غور سے سمجھیں۔ عمران خان صاحب نے آج یہ تقریر میں کہا ہے کہ پاکستان کو یورپین یونین کے سفیر نے خط لکھا کہ آپ روس کے خلاف ریاست پاکستان کی طرف سے بیان دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور عمران خان نے آگے سے یورپین یونین کے سفیر کو جو جواب دیا ہے نا، وہ تاریخی جواب ہے۔ یہ جواب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب دے سکتے تھے یا ایک ہمارا لیڈر عمران خان نے یہ آج جواب ان کو دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو خط ہم پاکستانی کو لکھ رہے ہو، یہ خط آپ نے انڈین کیوں نہیں لکھا؟ عمران خان صاحب نے یہ پوری دنیا کو میسج دیا کہ ہم غلام قوم نہیں ہے کہ آپ ہمیں میسج دیں اور ہم آپ کے میسج کے خلاف روس کے خلاف بیان دیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو جو بندہ جو زبان استعمال کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے کی ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست سمجھ لیں کہ بدل گئی ہے۔ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں جو ریاست پاکستان کو سیاسی نظام چاہیے تھا نا، جس کی میں بھی پیشین گوئی کر رہا تھا، وہ نظام شروع ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اس وقت آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان تھا کہ میں اگر طریقے عدم اعتماد کامیاب نہ کر سکا تو میں گھر میں نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ یہ طریقے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی
یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس طریقے عدم اعتماد کے لیے نمبر آف گیم پوری ہے. یہ دیکھ لیں, نون لیگ والوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس طریقے عدم اعتماد نمبر پورے ہیں. پیپل پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے. تو میرے دوستوں, میرے پاکستانیوں, میرے نوجوانوں, دیکھو جیسے میں آپ کو ایک پاکستانی ہونے کی خاطر, ایک باشعور ہونے کی خاطر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے, یہ پوری دنیا نے دیکھا ان کے بیان. اگر یہ ان کے بیان پورے نہیں ہوتے تو پھر یہ ان لوگوں کو چاہیے جو عدل کے ایوانوں میں جاتے ہیں, مقدمات لڑتے ہیں, تو ان کے اوپر بھی وہ کچھ نہ کچھ کریں. اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو تب بھی پاکستانی سیاست دنیا میں بدل چکی ہے. جو ریاست پاکستان میں ان لوگوں نے کیا ہے, جو چاہتی تھی ریاست پاکستان کے پاکستان میں ایسا سیاسی نظام ہو, وہ میں آج میری پشین گوئی ہے کہ وہ پاکستان نے شروع کر دیا ہے. دیکھیں پہلے دو بڑی پارٹی تھی, ایک وہ تھی ایک وہ تھی. کبھی وہ جیت جاتے تھے کبھی وہ جیت جاتے تھے, تو مقدمات ہوتے تھے, فیصلے کچھ بھی نہیں ہوتے تھے. سب سے بڑی خوشی آج ہے کہ ہمارے ملک میں ایک تیسری جماعت ہے, اور وہ بھی بڑی جماعت ہے. اور اب یہ تینوں جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر جو انڈر پریشر گیم کھیل رہے ہیں, نبض کی گیم کھیل رہے ہیں نا, اس میں سب سے بڑا فائدہ ریاست پاکستان کو ہے. کیونکہ جن سے غلطیاں ہوئی ہیں, جان بوجھ کے ہوئی ہیں یا جس طرح بھی ہوئی ہیں, اب سب کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کے جو والی وارث عوام ہے نا, وہ سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ اب پاکستانی سیاست بدل چکی ہوئی ہے. اب یہ چودھریوں کے نام پہ فنڈ ریزنگ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے. اب دیکھیں, سمپل سی بات ہے, عام سی میں بات بتا رہا ہوں میرے پیارے پاکستانیوں, کہ جو حکومت کے ساتھ لوگ ہیں, حکومت تو خزانوں کا منہ کھول سکتی ہے, اور یہ ساری نمبر آف گیم 20 سے 25 بندوں کی ہے. جو اپوزیشن میں ہیں وہ جو مرضی کر لیں, ان کو وہ توڑ نہیں سکیں گے. یہ ایک سیاسی پیشین گوئی ہے میری. اس کا مقصد یہ ہوا کہ طریقے عدم اعتماد ابھی تو جمع بھی نہیں ہوئی, اور یہ لوگ خود میٹنگیں ہو رہی ہیں, اجلاس ہو رہے ہیں, بڑے بڑے محلات ٹی وی میں دکھا رہے ہیں. تو یار غریب عوام کا بھی تو سوچو نا. آج میں آپ پاکستانیوں, میں آپ کو اپنے دل سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ طریقے عدم اعتماد والی بات ہے جو نا, کہ میں عام شہری, عام پاکستانی ہوں, میرا حق ہے, مجھے رائٹ ہے, کیونکہ میرے آباؤ جداد نے پاکستان بنانے میں اپنے خون کی قربانی دی ہے. میری ماں ریاست پاکستان ہے, میں پاکستانی عام شہری ہوں. میں آپ لوگوں کو, جو میرے جیسے نوجوان میرے بھائی ہیں نا, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح ایسے محبت برے دنیا میں پیغام پھیلائیں. آپ بھی دنیا کو بتائیں کہ ہم پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے, ہم باشعور قوم ہے, ہم پڑھی لکھی قوم ہے. ہمارا جو مقصد تھا وہ مقصد آج پورا ہو چکا ہے. عمران خان نے جو تقریر کر دی ہے, انہوں نے کہا ہے اپنی تقریر میں, اگر یہ اپوزیشن کی طریقے عدم اعتماد تحریک کامیاب نہ ہوئی تو پھر آپ بھی تیار رہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک میں سارا سیاسی نظام بدل گیا ہے. اب میں آپ کو ایک مختصرانہ بات بتانا چاہتا ہوں. جو قافلہ کراچی سے نکلا ہوا ہے وہ اپنی الیکشن کمپین کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. وہ پنجاب میں کچھ % لوگ ان کے ساتھ آنا شروع ہو چکے ہیں, اور اس طریقے عدم اعتماد میں جو پنجاب میں اور وفاق میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے, ان کو ڈیمیج ہو رہا ہے, ان کو نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ ان کے جو بھی مقاصد ہیں ان کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ یہ مقاصد ہمارے پورے نہیں ہونے والے. پیپل پارٹی تو سندھ میں حکومت کر رہی ہے نا, کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ پنجاب میں اپنی کچھ سیاسی ساکھ بحال کریں, تو وہ اپنی سیاسی ساکھ بحال کرنے میں بڑا رول ادا کر رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ 26 سال یا 20 سال بعد زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی دونوں کی ضمانت دینے کے بعد شہباز شریف اور پرویز لائی کی
35 سے 40 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ایک اتنی پیاری گیم کھیل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب. یہ جو بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سب سے بڑا ڈیمیج جو پنجاب کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کے لیے ہے، اور جو وفاق میں سب سے بڑی اپوزیشن میں پارٹی ہے اس کے لیے ہے. اس کا جو سیکنڈ بینیفیشری ہے نا وہ پیپل پارٹی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو یہ پتا ہے کہ میں تو وزیر اعظم بن نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں نا، انہوں نے ویسٹ کوٹیں رکھی ہوتی ہیں چھوٹی وزارت کے لیے اور شیروانیاں رکھی ہوتی ہیں بڑی وزارت کے لیے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہانگیر ترین صاحب اس وقت انگلینڈ میں اپنا علاج کرا رہے ہیں، وہ بھی اس سیاست کے سب سے بڑے مورے ہیں، وہ بھی کسی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب، جہانگیر ترین صاحب، ایم کیو ایم جو آزاد ارکان اسمبلی ہیں، وہ لوگوں عزت دار لوگ ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں، وہ کبھی بھی نہیں پیسے کی خاطر اپنے آپ کو بیچیں گے. یہ عام فہم کی بات ہے. جو وزارتوں میں ہوتے ہیں لوگ، وہ پیسے کی خاطر کچھ نہیں کرتے. وہ چند عناصر ہوتے ہیں جو ضمیر فروش ہوتے ہیں. میرے دل میں جو بات تھی نا، میرا محبت برا پیغام میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، پورے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آج سے تیسری بڑی جماعت جو ہے وہ سٹرونگ ہو چکی ہے. اتنے کانفیڈنس تھے عمران خان صاحب کہ انہوں نے جو تقریر کی، انہوں نے پوری دنیا کو پیغام بھی دیا ہے کہ 400 ڈرون کا حملہ جو گورنمنٹوں کے ہوا ہے انہوں نے آگے سے کنڈیم بھی نہیں کیا. تو یار جو بندہ، میں کیونکہ پاکستانی ہوں نا، مجھے پاکستان سے پیار ہے، یہ دھرتی میری ماں ہے، جو پوری دنیا کو اسلامی کنٹری کا سب سے بڑا طاقتور ملک میرا ملک پاکستان ہے. کیونکہ جب بھی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر بات کرتا ہے نا پوری دنیا میں آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے، تو یہ سمجھ لے کہ پاکستان اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، سب سے سٹرونگ ملک ہے. تو یہ بات عام بات نہیں انہوں نے کر دی، یہ پوری دنیا کو، جہاں بھٹو صاحب نے پیغام دیا تھا، جو آج عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا. جب یہ لوگ بیان دیتے ہیں نا تو ان کو بیان دینے سے پہلے بڑا کچھ معلومات لینی پڑتی ہے، بڑا کچھ سوچ سمجھنا پڑتا ہے. جب تک سوچ سمجھنے والے ان کو ساتھ نہ دیں تو یہ بیان نہیں دیتے. یہ ہوتی ہے سچے پاکستانی نشانی. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں ایک عام پاکستانی ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. میں صرف اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. میں اپنے ملک کے نوجوانوں کو ایک محبت بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ میری بات یقین کریں کہ تحریک انصاف اگر الیکشن ہار جاتی ہے نا، تب بھی وہ اپوزیشن کی سٹرونگ پارٹی ہوئے گی. میری یہ باتیں غور سے یاد رکھنا. تحریک انصاف دوبارہ بھی الیکشن جیت سکتی ہے. ان کی ناکامی ہو گئی. اگر یہ طریقے عدم اعتماد میں جو میں کہتا ہوں کہ یہ ناکام ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میری پیشین گوئی غلط ہو. اگر طریقے عدم اعتماد میں یہ تینوں بڑی پارٹیاں کامیاب طریقے عدم اعتماد نہ کر سکیں تو میری یہ پیشین گوئی ہے کہ اگلے 5 سال میں بھی عمران خان کی حکومت ہوگی، اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ آج سے بدلنا شروع ہو گئی ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ تیسری بڑی جماعت میری نظر میں آج ون کر چکی ہے. اتنے پر اعتماد لوگ کوئی نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے والی ہوں، بڑے بڑے اجلاس ہو رہے ہوں. میری بات سنیں میرے پیارے پاکستانیوں، لاہور میں اگر شٹر ڈاؤن پہیا جام ہڑتال ہو جائے نا، بڑے بڑے شہروں میں پہیا جام ہڑتال ہو جائے نا، تو پھر تو میں مانتا ہوں کہ عمران خان سے عوام بزدل ہے. جب عام زندگی، عام ٹریفک کا پہیا، ہر چیز عام روٹین کے مطابق چل رہی ہے، تو میری یہ سمجھ سے بالا تر ہے یہ بات کہ یہ کس پارٹی کو سب سے بڑا ڈیمیج ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپل پارٹی، کاف لیگ، جہانگیر ترین صاحب، ایم کیو ایم اور جو آزاد ارکان اسمبلی ہیں، میری یہ بات
سن لیں میرے پیارے پاکستانیوں کہ پاکستانی سیاست بدل گئی ہے. میں آپ کو اب مبارکباد دیتا ہوں, میری یہ پشین گوئی مبارکباد ہے. یہ جتنی میں پارٹیوں کو آپ کو نام بتایا نا, نیکسٹ الیکشن میں چاہے جو مرضی گورنمنٹ بنائے, چودھری پرویز لائی صاحب کی فتح ہوگی, چودھری پرویز لائی صاحب کے ایم این اے بھی بڑھیں گے, ایم پی اے بھی بڑھیں گے, ایم کیو ایم کے ایم این اے بھی بڑھیں گے, ایم پی اے بھی بڑھیں گے. یہ ایک ہماری سیاسی بڑی پارٹی ہوگی جس کے ایم پی اے بھی کم ہوں گے, ایم این اے بھی کم ہوں گے. یہ میرا ویئرنس کا پیغام پوری دنیا میں پھیلاؤ میرے دوستوں. ہو سکے تو میرا یہ پیغام ٹی وی چینل پہ بھی چلاؤ, میرے جیسے بننے کی کوشش کرو. یار ہم کوئی غلام نہیں ہے, یہ ریاست پاکستان ہماری ماں ہے, یہ ریاست پاکستان ہماری ماں ہے. پاکستانی ایک جان ہے, 22 کروڑ کی عوام ایک جان ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے پورے پاکستانی نوجوانوں سے کہ یار میری طرح آپ بھی اپنی رائے دو, دنیا کو پتا چلے کہ یار پاکستانی زندہ قوم ہے, پڑھے لکھے ہیں, باشعور ہیں, ویل ٹرینڈ ہے, ویل آرگنائز ہے. میرا مقصد ہے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا, اور میں ان سیاستدانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہونا چاہیے. میرا سیاسی مقصد نہیں ہے, میرا مقصد صرف محبت کا پیغام دینا ہے دنیا کو. میرا مقصد ہے اویئرنس کرنا. میرا مقصد ہے کہ مجھے دیکھ کے اگر 10 انسانوں نے بھی اپنا شروع کر دیا نا تو میری یہ کامیابی ہے. میں نے اپنا پاکستانی ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں, آپ لوگ بھی پاکستانی ہونے کا فرض ادا کریں. میری یہ ویڈیو جس بندے کے پاس جائے وہ میرے لیے قابل احترام ہے, اس کو چاہیے کہ میری یہ ویڈیو کو آگے وائرل کریں. میں نے آج آپ کو پوری دنیا کی سیاست کا نچوڑ بتا دیا ہے کہ عمران خان نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم غلام قوم نہیں ہے. ویری گڈ. پیپل پارٹی اپنا پنجاب میں ووٹ بینک بڑھا رہی ہے. کاف لیگ کے نمبر سیاست میں بڑھ رہے ہیں. ایم کیو ایم کو پیپل پارٹی سندھ میں برداشت نہیں کرتی, نہ ایم کیو ایم کراچی کو سندھ میں برداشت کرتی ہے. تو یہ جتنی ہماری سیاست میں پارٹیاں سٹرونگ ہوں گی اور زیادہ ہوں گی تو پاکستانیوں کے لیے یہ سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا. میرے نوجوانوں, میرے بہترین پڑھے لکھے بھائیوں, میری یہ بات کو غور سے سمجھو کہ جس ملک میں طریقے عدم اعتماد ہوتی ہیں تو بڑے بڑے شہروں میں پہیا جام ہڑتالیں ہو جاتی ہیں, پوری عوام سڑکوں پہ نکل آتی ہے. تو میرا ملک تو ایک خوبصورت ملک ہے, میرے ملک میں تو یہ کچھ ہو ہی نہیں رہا. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے لیے, یہ اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. یہ اپنے اوپر لگے الزاموں کو دبانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں خود غرضی. طریقے عدم اعتماد لانا قانونی حق ہے ان کا, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. میری عام سمپل سی باتیں ہیں میرے پیارے پاکستانیوں. میری طرح آپ بھی دنیا کو پیغام دو, آپ بھی پاکستانی ہو, بہترین میرے سے اچھے پاکستانی. جس طرح میں خوددار ہو کے, نڈر ہو کے, بے باک ہو کے آپ لوگوں تک پیغام دے رہا ہوں نا, میری کوشش یہ ہے کہ میرے 100 کی تعداد میں پاکستانی ایسے پیغام دیں, ایسے پیغام دیں, کیونکہ ہم لوگوں نے پاکستان کی عوام ہے, ہماری ماں ہے پاکستان دھرتی, ہم اس کے سپوت ہیں, ہماری نسلیں چلنی ہیں. یہ پاکستان نے قیامت تک آباد شاد رہنا ہے. پاکستان نے پوری دنیا کے اوپر اپنا جھنڈا ہے. پاکستان یو این او کی ہر طرح کی امداد کرتا ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں پوری دنیا میں جا کے امن کا پیغام دیتے ہیں. پاکستان کے اتنے باشعور پڑھے لکھے لوگ پوری دنیا میں خدمت کر رہے ہیں. یہ میرے پیارے پاکستانیوں, یہ میرے محسن پاکستانیوں, میری طرح یہ سیاسی نظام دیکھ لیں جو میں کہتا تھا بدلنا شروع ہو گیا ہے. آج میری یہ بات یاد رکھنا میرے پیارے پاکستانیوں کہ پاکستانی سیاست کی ڈیموگرافی ساری بدل چکی ہوئی ہے. نیکسٹ الیکشن میں اگر عمران خان طریقے عدم اعتماد فیل ہوگی تو عمران خان کے 90% چانس ہوں گے کہ اگلا الیکشن عمران خان پھر جیت جائے گا.
اگر عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو چودھری پرویز لائی کو وزارت اعلیٰ ملتی ہے تو یہ کبھی پیپل پارٹی تو چاہے گی، کیونکہ یہ سارا ڈیمیج نون لیگ کو ہی ہو رہا ہے، ہر طرف نون لیگ کا ہی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اس کو سمجھے اس کی کیا بات ہے. تو میرا محبت برا پیغام ہے میرے پیارے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میری طرح آپ بھی اویئرنیس کے پروگرام کرو، پوری دنیا کو بتاؤ کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، ہم ایک خوبصورت قوم ہے، کیونکہ ہمارے سارے نوجوان پڑھے لکھے باشعور ہیں، ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کی خاطر اپنا خون کیا میں اپنی ہر چیز کرنے کو قربان کرنے کو تیار ہوں. میری طرح آپ بھی پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، یہ آپ کو میں بہت بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی نظام بدلنے کی آج پیشین گوئی دے دی ہے کہ دوبارہ کوئی خاندان اکیلا حکمران نہیں بنے گا. جو حکمرانوں کی جو خاندانوں کی سیاست ہے نا، کیا سونی پلاننگ کیا کرنے والوں نے. اللہ کی قدرت کا نظام ہے نا، اللہ کی قدرت کا نظام ہے نا کہ دیکھیں کہ آج پاکستان میں 3 بڑی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں اور 4 سیاسی پارٹیاں مزید مضبوط ہونے والی ہیں. یہ خاندانوں کو ٹینشن ہو گئی ہے. یہ میرا مقصد ہے کہ جو میں چاہتا تھا پاکستان میں ہو، اس کی آج بنیاد رکھی گئی ہے. میری یہ پشین گوئی غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کبھی بھی نون لیگ نہیں چاہے گی کہ پرویز لاہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جائے. آزاد امیدواروں کو بس میں یہ آپ کو محبت بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں. میرا سیاسی مقصد کو نہیں ہے، میں ایک عام پاکستانی ہوں، میں اپنے ملک کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں. میرا پیغام ہے ملک کی خاطر اپنے جیسے نوجوانوں میں شعور بیدار کرنا، اپنے جیسے نوجوانوں میں محبت پاکستان کی خاطر بیدار کرنا، ویل ٹرینڈ کرنا ان کو. کیونکہ میرے جیسے اگر سارے پاکستانی اس طرح کرنے شروع ہو گئے نا، اپنے اپنے اویئرنیس کے پروگرام دینے لگے نا، تو یہ سیاستدانوں کو بڑا کچھ کرنا پڑے گا. یہ میرا پروگرام بھی پاکستان کی خاطر ہے، پاکستان کی محبت کی خاطر ہے، اپنی پیاری عوام کی خاطر ہے. روشنی کی کرن ٹیلی ویژن چینل پہ میں حاضر خدمت، اور میں دیکھیں کہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے، میرے طرح آپ بھی بنو میرے بھائیو. میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ کئی سو کئی ہزار لوگ یہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں. میں ایک عام سا انسان ہوں یار، میں ایک عام سادہ انسان ہوں یار. میں پاکستان کی محبت کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں یار. میرا سیاسی مقصد کوئی نہیں ہے یار. میرا صرف مقصد ہے کہ پاکستان زندہ باد. میرا مقصد ہے پاکستان پائندہ باد، سونی دھرتی اللہ رکھے. میرا مقصد یہ ہے، ہم نے قیامت تک آزاد آباد سنتلے پاکستان قوم نے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے پوری دنیا، اسلامی دنیا کے ملکوں کی بھی ذمہ داری ہم پہ ہے. ہم بہترین ویل آرگنائز ویل ٹرینڈ قوم ہے. اور میں اپنے نوجوانوں کو آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ روشنی کی کرن ٹیلی ویژن چینل سے محبت برا پیغام، میری طرح آپ بھی اپنے اپنے چینل بنائیں، آپ بھی اس طرح پاکستان کی خاطر ویڈیو وائرل کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.